گلستان بنا دیے، یہ مسکرائے وہ لب کشا ہوئے تو گلستان بنا دیے۔ شب تاریک میں جب شب تاریک میں جب مسکرائے سرور عالم، مسکرائے سرور عالم، کہ شب تاریک میں جب مسکرائے سرور عالم، مسکرائے سرور عالم، جناب عائشہ کا جناب عائشہ کا آشیانہ ہو گیا روشن، جناب عائشہ کا آشیانہ ہو گیا روشن۔ آپ سے سماعت والے ایک آپ سبحان اللہ بول دیجیے گا، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ تو پہلے اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی ملی نسبت، تو پہلے اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی ملی نسبت، غوث اعظم کی ملی نسبت، تو پہلے اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی ملی نسبت، کہ تو پہلے اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی ملی نسبت، غوث اعظم کی ملی نسبت، میرے فکر و عمل کا میرے فکر و عمل کا آستانہ ہو گیا روشن، میرے فکر و عمل کا آشیانہ ہو گیا روشن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ بہت آگے جائیں میں لگتے ہیں، بڑھیا نہیں الحمدللہ کوالٹی کو بڑی ہے، زوم کرو بھائی۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد۔ فقط مدینے کی بات کرتے ہیں۔ آپ حضرات کافی دیر سے یہاں پہ جلوہ فرما ہے، امید تو یہ ہے کہ آپ حضرات کے سمجھ میں آ رہا ہوگا، لیکن کچھ سمجھ میں آنے کے بعد بھی ہم اور آپ اپنی سمجھ سے اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش یہ کرتے ہیں ہم اور آپ کہ کم سے کم جتنی محنت تک یہ پروگرام سجایا گیا اتنا ٹائم بھی آپ سننے کے لیے دینے کو تیار نہیں رہتے۔ ابھی تقریباً 9:30 بجے، 1 منٹ کا میں بھی 9:30 بجنے میں، اور ابھی سے ہم نے اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کر لیا کہ جلد سے مفتی صاحب آ جائیں، بس سننے روٹین ہو جائے۔ یعنی جو پڑھا جا رہا، جو بتایا جا رہا، ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں، اس پہ عمل کریں۔ یہ ہمارے آپ کے نبی کی آمد کا مہینہ ہے، آقا کی آمد کی خوشی میں ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے۔ کوئی بھی عمل، کوئی کام، کوئی آپ کا فارمولہ، کوئی مشن آپ کا ہو تو اس کا پس منظر ہمیں جاننا چاہیے کہ آخر یہ عمل ہم کر کیوں رہے ہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی تعلق سے میں چند لمحے گفتگو کروں گا، اس کے بعد میں آپ کے محبوب شاعر اسلام حضرت حافظ قاری عمران رضا صاحب اللہ جو ابھی فوراً ممبر پر آنے والے ہیں،
ان کے بہترین کلامات سے ہم اور آپ اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد حضرت علامہ مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب قبلہ گورکھپوری وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ زیادہ وقت اور ٹائم نہیں آپ کا لوں گا اور نہ ہی آپ کا لگے گا انشاءاللہ، جو صحیح معنوں میں نیند کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ آپ کو چھٹی ملے گی، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ جب تک یہاں پہ ہم اور آپ رہے تو کم سے کم کچھ سیکھنے کی ہم اور آپ کوشش کریں، کچھ سیکھیں ہم اور آپ کی آگے اپنے آقا کی ولادت پاک کی اس حسین شب میں، جس شب میں اپنے آقا کی آمد کا ہم جشن منا رہے، آقا کی آمد کی خوشی منا رہے۔ کیوں خوشیاں مناتے ہیں ہم اور آپ نبی کی آمد کی خوشیوں میں کیوں مگن ہوتے ہیں؟ کیا سبب ہمارے لیے؟ بہت ساری ایسے مسائل ہیں جو آپ نہیں جانتے اور اسے جاننا بھی نہیں چاہتے۔ آج میں وہی کچھ باتیں آپ کو ایسی بتاؤں گا جو اگر آپ جانیں اسے مضبوطی کے ساتھ دل کے اندر بٹھا لیں اور اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کریں کہ حشر جب ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر جب ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، یعنی جلنے والے جلتے رہیں گے، لیکن مصطفیٰ کے چاہنے والے، نبی کے چاہنے والے اللہ کے رسول کا نام لیتے رہیں گے، اس لیے لیتے رہیں گے کہ رب قدیر نے کلمہ طیب کو مکمل نہیں کیا جب تک کہ اپنے حبیب کا نام نہیں رکھا، پروردگار عالم نے اذان کو مکمل نہیں کیا جب تک اپنے نبی کا نام نہیں رکھا، رب قدیر نے نماز کو مکمل نہیں کیا جب تک اپنے نبی پہ درود و سلام کا تحفہ نہیں دیا۔ ہمارے آپ کے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے آپ کی نبی کی عظمت ہے۔ ذرا غور کریں مسلمانوں، یہ وہ بدیہی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ جن باتوں کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ اذان میں نام آتا نبی کا، کلمہ شریف میں نبی کا نام آتا، نماز کی حالت میں جو اللہ کی عبادت ہو رہی، رب کی بارگاہ میں سجدے ہو رہے، اس میں بھی ہم اور آپ نبی پاک کی بارگاہ میں تحیات میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شاہد اسلام قاری عمران رضا صاحب قبلہ آپ حضرات فوراً ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ سے روبرو ہوں گے، لیکن جیسا ابھی تک آپ نے سنا ہے اتنے کنجوسی نفس نے ہمیں پیسے نہ دے، لیکن آنے والے مہمانوں کا ہم اور آپ کی ذمہ داری خیال رکھنا ہے۔ 10-20 روپے میں یا نبی کی محبت میں ہم اور آپ دعوت دیں گے تو ادھر روپیہ خاموش نہیں لینا چاہیے۔ ہاں دیکھیں سمجھ گیا، سب کو جانتا ہے، اس لیے توجہ دینا۔ ہمیں آپ ویسے بہت دیتے ہیں، لیکن آنے والے مہمان کا خیر مقدم کرنا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے انتظام کیا، مسیح بھائی نے چائے کا انتظام کیا مہمانوں والوں کے لیے، علیم بھائی نے کھانے کا انتظام کیا، آپ نے اپنا وقت دیا یہاں سماعت کی، اللہ تعالیٰ سب کی منت قبول فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ایک مرتبہ درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اس صبح سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں جس صبح میں امام الکلام نے یوں عرض کیا تھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی ہے بڑھتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی ہے بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور حبیبی یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور یا رسول اللہ آپ کے نور کا صدقہ بانٹ رہے، آپ کی جانب سے نور کی برسات ہو رہی، رحمتوں کی برسات ہو رہی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے آنے سے ایسی برسات ہوئی ہے، بیواؤں کو جینے کا زندگی کا مقصد مل گیا ہے، یتیموں کو مصطفیٰ کی شکل میں سہارا مل گیا ہے، غریبوں لاوارث کو نبی پاک کی آمد سے وہ سہارا مل گیا ہے کہ امام الکلام نے پورے زمانے کو یہ موجزہ دیا کہ ہم سبوں کو رضا مستقیم یہ کہ ہے، ہم سبوں کو رضا مستقیم یہ کہ ہے کہ سہاروں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ عزیزان محترم، میرے آقا کی صبح ہو رہی ہے اور آقا کی صبح سے نور کی ایسی کرنیں پھوٹی ہے، امام الکلام فرماتے میں کیا ہوں، جبریل جیسے فرشتے نبی پاک کی بارگاہ میں نور کی کرنیں لے کے آ رہے ہیں۔ اسی کو یا صبح طیبہ میں ہوئی ہے بڑھتا ہے بالا نور کا، کیسا نور کا بالا بڑھتا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا میں نے دیکھا آسمان سے نورانی قافلہ آ رہا ہے، آسمان سے آمنہ کے گھر ایک قافلہ آ رہا ہے، نور نگاہ کا قافلہ، نورانی مخلوق کا قافلہ، جسے ہم اور آپ عربی زبان میں ملائکہ کہتے ہیں، فرشتوں کا قافلہ آ رہا
मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता रहेंगे जब तक अल्लाह के प्यारे हजार फरिश्ते, जो भी ऐसे फरिश्ते जिनकी क़यादत सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन कर रहे थे। जिब्रील अमीन हज़रत आमिना के घर आने क्यों उन्हें मालूम है कि मुझे भी जो मकाम मिला है ये मुस्तफ़ा की आमद की बरकत है। 70,000 फरिश्तों को मालूम है कि हमें जो पुरानी मखलूक रब ने बनाया है ये नूर मुस्तफ़ा का सदका है, ये मुस्तफ़ा की आमद का सदका है। इमामुल कलाम ने उसी को कहा, या रसूलल्लाह आपने तो नूर बांटा है, नूर के बायरे बांट दिए हैं, नूर के जरिए बढ़ा दिए हैं, लेकिन या रसूलल्लाह आपकी नस्ल, आपकी औलाद का ये मकाम है। या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। यानी आप ही नहीं बल्कि आपकी नस्ल पाक से जब कभी अली मुर्तज़ा आपके घराने में इमाम हसन और हुसैन होंगे वो भी नूर का सदका बांटेंगे, वो से आज़म होंगे नूर का सदका बांटेंगे, गरीब नवाज होंगे नूर का सदका बांटेंगे, साबिर पाक होंगे नूर का सदका बांटेंगे, सैयद सादात मसूद गाज़ी होंगे